بات کڑوی ہے مگر ہے سچ. لوگوں کی عمریں 60 سال 50 سال کی ہو گئی ہیں لیکن ان کو صحیح معنی میں ابھی غسل کرنے کا طریقہ نہیں آیا ہے. یہ ہے مسلمان. غسل کرنے کا طریقہ نہیں آیا. ویڈیو لے کر کے آیا ہوں, دیکھیے غور سے پوری ویڈیو دیکھیے اور سمجھیے کہ غسل کا طریقہ صحیح کیا ہے. ویڈیو دیکھیے, لائک کر کے شیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. دیکھیے ویڈیو. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں ان سے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے, کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں, غسل فرض ہو یا غسل سنت کی ادائیگی کا ارادہ ہو یا غسل مستحب کا ارادہ ہو, سب میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے. صحیح. غسل کے ویسے 3 فرض ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کلی کرنا, اور دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا, تیسرا ہوتا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. یہ فرائض ہے. یہ فرائض ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی شخص نے یہ بھی ادا کر لیے تو غسل ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے سے غسل ادا کرے تاکہ ثواب کا ترتب بھی ہو. ٹھیک ہے. غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو سب سے پہلے نیت کر لی جائے. پاکی کے حصول کی نیت کرنے سے ثواب حاصل ہوگا. پھر قبلے کی تعین کر لی جائے کہ قبلہ کی جانب ہے, اس لیے کہ اگر ستر کھلا ہوا ہو تو قبلے کی پیٹ کرنا اور قبلے کو استقبال کرنا یعنی قبلے کا رخ کرنا, یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں. صحیح. اب غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھو لیں. اس کے بعد پھر استنجے کے مقام کو دھو لیں, اگلا پچھلا مقام دھو لیں. اس کے بعد پھر جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہو تو اسے زائل کر لیں. اس کے بعد پھر جس طریقے سے نماز میں ہم وضو کرتے ہیں بالکل وہی طریقہ اس میں غسل کے اندر بھی ہوتا ہے. جو نماز والا وضو ہے وہی وضو غسل میں سنت ہوتا ہے. تو جو نماز والا وضو ہے اسی طریقے سے وضو کر لیں. یہ فقہ نے فرمایا کہ پاؤں نہ دھوئیں, لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے فقہ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ نالیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو غسل کرنے کے بعد پانی سارا جمع ہو جاتا تھا. اب چونکہ ہمارے یہاں نالیاں موجود ہیں اس لیے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں دھو لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز والا وضو کرنے کے بعد اب سب سے پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر سر سے پورے جسم پر پانی بہا لیں. اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو ان مقامات پر تکلف کر کے پانی پہنچانا ہوگا, اس لیے کہ اگر جسم میں بال برابر جگہ بھی کوئی دھلنے سے رہ گئی تو یہ غسل نہیں ہوگا. اچھا. اور غسل نہیں ہوگا تو اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے طہارت فرض ہے, لہذا غسل کے لیے خاص غسل فرض کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے. پھر جو پان گٹکے کھانے والے احباب ہیں وہ بھی اس پر توجہ کر لیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پان کے ریزے یا چھالیاں وغیرہ کے ریزے اندر رہ جاتے ہیں, تو اس میں فقہ فرماتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے کلیاں کرے تاکہ وہ تمام جمے ہوئے یا جو اٹکے ہوئے ریزے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے نکل جائیں. اس لیے کہ غسل فرض میں کلی اس طرح ضروری ہے کہ پانی ہر پرزے پر پہنچ جائے. اسی طریقے سے جسم پر پانی بہانے میں خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں خیال کر کے پانی پہنچایا جائے. سردیوں میں زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ جسم پر بسا اوقات خشکی ہوتی ہے تو پانی نہیں پہنچ پاتا, تو خشکی والے مقام پر پانی پہنچانے کا اہتمام ہو. اسی